اس صدی کے شروع میں سارے شہر کے اندر صرف دو سڑکیں تھیں اور دونوں بڑی اہمیت کی مالک تھیں، نیز یہ کہ ان کی تعمیر ہی مغربی تہذیب کے اثر انداز ہونے کا نتیجہ تھی۔ ان میں ایک سڑک مال روڈ تھی اور دوسری وکٹوریہ اسٹریٹ۔ یہ دونوں سڑکیں انگریزی اقتدار کی ابتدائی نشانیاں تھیں۔ مال روڈ اب مہاتما گاندھی مارگ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وقت یہ سڑک چھتر منزل سے شروع ہو کر کنٹونمنٹ پر ختم ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس کی نوعیت وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں اس سڑک پر ابتداً انتہا انگریزوں کا تسلط تھا۔ جس مقام سے یہ شروع ہوتی تھی یعنی چھتر منزل، اس کے ایک زمانے میں اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے اقتدار کا مرکز کہنا زیادہ صحیح ہوگا، لیکن انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد انگریزوں نے اس شاہی عمارت میں اپنا ایک کلب بنا لیا تھا جس کا نام یونائٹڈ سروسز کلب تھا۔ اس کلب میں ہر ہندوستانی کا خواہ وہ کتنا ہی مقتدر اور عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، داخلہ ممنوع تھا۔ صرف صاحب لوگ اس کلب کے ممبر ہوتے تھے۔ ان کو ہر وقت داخلے کی اجازت تھی اور شام کو خصوصیت کے ساتھ جشن منایا جاتا تھا۔ پرانے لکھنؤ میں دوسری سڑک وکٹوریہ اسٹریٹ تھی جو قلب شہر میں واقع ہے۔ چونکہ یہ سڑک ملکہ وکٹوریہ کے جشن جوبلی کے موقع پر تیار ہوئی تھی، اس لیے انہی کے نام سے منسوب ہوئی۔ یہ سڑک بڑی خصوصیات کی حامل تھی۔ اول تو یہ اب بھی غالباً شہر میں سب سے زیادہ لمبی سڑک ہے، جو میڈیکل کالج کے ایک ٹکڑے سے شروع ہو کر تال کٹورا تک سیدھی چلی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ لکھنؤ والوں کے لیے اکیلی سڑک تھی جس پر زندگی کا زیادہ کاروبار جاری تھا۔ میڈیکل کالج کے چوراہے سے لے کر اور ٹوریا گنج تک کا یہ حصہ کافی آباد تھا۔ لکھنؤ کا نخاس بڑی شہرت کا مالک تھا۔ ہفتے میں ایک روز مخصوص بازار لگتا تھا۔ اس کے علاوہ اشیاء ضروری میں متعدد چیزیں وہاں باکفایت مل جاتی تھیں۔ زوال آنے کے بعد رؤسا اور شرفا پریشانی کے دور سے گزرے تو ان کا قیمتی اثاثہ نخاس میں فروخت ہوتا تھا۔ بہتر سے بہتر قلمی نسخے یہاں مل جاتے تھے۔ بہترین اور اصلی چینی کے برتن خریداروں کو دستیاب ہو جاتے تھے۔ چڑیا خانہ بھی یہیں تھا اور پرانے شال دوشالے بھی بکنے کے لیے آ جاتے تھے۔ نخاس میں ہر روز بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ بازار کے دن راستہ چلنا دوبھر ہو جاتا تھا۔ وکٹوریہ اسٹریٹ کے اسی حصے کے وسط میں بازار تھا جہاں شہر بھر کے لوگ آتے اور اپنی اپنی پسند کا کپڑا خریدتے تھے۔ یہ بازار ایک مدت قبل گول دروازے کے قریب منتقل ہو گیا۔ میڈیکل کالج کے نزدیک سبزی منڈی واقع ہے۔ ابتداً سبزی منڈی چوک کے اندر تھی۔ آبادی بڑھنے اور خریداروں کی تعداد نیز چوک میں آنے والوں کی کثرت ہو جانے کے بعد یہ سبزی منڈی وکٹوریہ اسٹریٹ کے اس سرے پر منتقل ہو گئی۔ ان باتوں سے بڑھ کر وکٹوریہ اسٹریٹ کی یہ خصوصیت تھی کہ ہماری پرانی آبادی کے وسط میں یہ عظیم راستہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ایک طرف دولت گنج اور سعادت گنج کے علاقے تھے تو دوسری طرف وزیر گنج اور ملے ہوئے محلے تھے۔ ایک سمت سے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے وکٹوریہ اسٹریٹ کو پار کرنا ضروری تھا، اور کچھ برسوں میں اس سڑک پر جدید تعمیرات کی بہتات ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ زیادہ آبادی تھی اور نہ بھاری سواریاں تھی اور نہ کشمکش حیات کے باعث غل اور شور تھا، اس لیے سڑک پر آ کے اچھی خاصی تفریح ہو جاتی تھی۔ مقتدر حکماں اور شرفا اور رؤسا بھی سڑک پر اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ اب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساری بہاریں لٹ چکی ہیں اور ساری پرانی دل فریبی نئی تہذیب کی تعمیر میں آ چکی۔ پاٹا نالا پولیس چوکی سے میڈیکل کالج کی طرف جب چلتے ہیں تو داہنے ہاتھ کو ایک مشہور گلی ہے جسے ڈور والی گلی کہتے ہیں، اور اس کے سامنے وہ گلی ہے جو سیدھے جوہری محلہ پہنچاتی ہے۔ تھوڑا آگے چلنے پر آج کے دن میڈیکل کالج کا چوراہا چرک چوراہے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس چوراہے سے بائیں ہاتھ کو ایک سڑک سیدھے گول دروازے کی طرف جا کر چوک میں ملتی ہے۔ کچھ برسوں پہلے چوک سبزی منڈی یہاں سے شفٹ کر کے کسی اور مقام پر بھیج دی گئی ہے۔
کیونکہ سبزی منڈی میں کافی بھیڑ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام کافی درہم بھرم ہو جایا کرتا تھا۔ اس ویڈیو میں وکٹوریہ اسٹریٹ کے جس ٹکڑے کو دکھایا گیا ہے اس پر بھی کسی زمانے میں خوبصورت پرانے طرز کی شاندار عمارتیں ہوا کرتی تھی، جو کہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ پر نئے زمانے کی عمارتوں نے جگہ بنا لی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان میں نہ تو وہ خوبصورتی ہے اور نہ وہ دلکشی اور نہ ہی وہ لکھنؤ کا انداز جو کسی زمانے میں کافی مشہور ہوا کرتا تھا۔